حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر لانے اور وہاں بیچنے والا کون تھا؟ حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر میں کس نے خریدا تھا؟ اہل اسلام کو قرآن مجید کی ایک قرأت پر جمع کرنے کا مشورہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس صحابی نے دیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے گی۔ سورہ بقرہ کے بعد سب سے زیادہ آیات کس سورت میں ہیں؟ اس کا صحیح جواب ہے سورہ شعراء۔ وہ کون سی سورت ہے جس کی صرف ایک آیت حجۃ الوداع کے دن مکہ میں نازل ہوئی اور باقی پوری سورت مدینہ منورہ میں نازل ہوئی؟ اس کا صحیح جواب ہے سورہ رحمان۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر لانے اور وہاں بیچنے والا کون تھا؟ محمد بن اسحاق نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر لانے اور وہاں بیچنے والا مالک بن زار تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر میں کس نے خریدا تھا؟ اس کا صحیح جواب ہے عزیز مصر نے، جس کا نام قطفیر بن رحیب تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو عزیز مصر نے کتنے میں خریدا تھا؟ اس کا صحیح جواب ہے ایک قول کے مطابق 20 دینار میں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام مصر میں کتنے سال قیام پذیر رہے؟ اس کا صحیح جواب ہے 17 سال۔ اہل اسلام کو قرآن مجید کی ایک قرأت پر جمع کرنے کا مشورہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا؟ اس کا صحیح جواب ہے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ قرآن مجید کی کس صورت میں حضرت نوح علیہ السلام کی عمر 950 سال بتائی گئی ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے سورہ عنکبوت۔ قرآن مجید کی کس صورت میں اللہ تعالیٰ نے زمانے کی قسم کھائی ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے سورہ عصر۔